بہ جا میں ہوں تینوں ترجمہ دسنا جلدی مکمل کیجیے چلو آج پھر ایداں تے ایداں ہی صحیح جلدی کر سوال جلدی کر منٹ مار ایک سوال کر ایک سوال تم نے بندہ یہ کہہ رہا جی سوال یہ لکھا ہے ایک مرزے دا متاثر ادھر میرے میں بھی پڑھنا نا تینوں او یار میری سننا سن تیرا میں سارے سوال کہندا جی اللہ نے قرآن فرمایا مردے نہیں سن سکتے ادھر قیامت تک نہیں سن سکتے ادھر آ ہوں میں تینوں دسنا بہ جا او بہ نا اے ویکھو اے دا ہن میں آپریشن کرن لگیا جے آپریشن اور کس طرح اے ویکھی ادھر ایک منٹ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات آج ہم ایک ایسے واقعے پر بات کریں گے جو صرف ایک علمی مجلس کا واقعہ نہیں، علمی محفل کا واقعہ نہیں، بلکہ علم، اخلاق اور تحمل کی ایک عظیم مثال ہے۔ جب مفتی سمر عباس عطاری صاحب پچھلے دنوں فیصل آباد میں ایک محفل سے پرمسرت خطاب فرما رہے تھے، ایک نوجوان کھڑا ہو گیا جو مرزا انجینئر کے نظریات سے کافی زیادہ متاثر تھا۔ بڑے ہی جارحانہ انداز میں اس نے مفتی صاحب کے سامنے سوال کرنے شروع کر دیے۔ محسوس ہوتا تھا جیسے یہ بندہ سوال کرنے کے لیے نہیں بلکہ پوری محفل کو خراب کرنے کے لیے آیا ہے۔ ایک بار آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ بہ جا میں ہوں تینوں ترجمہ دسنا جلدی مکمل کیجیے چلو آج پھر ایداں تے ایداں ہی صحیح ایک منٹ گل کر میں میرا ٹائم میرے کو لے آئے جلدی کر سوال جلدی کر منٹ مار ایک سوال کر ایک سوال تم نے بندہ یہ کہہ رہا جی سوال یہ لکھا ہے ایک مرزے دا متاثر ادھر میرے میں بھی پڑھنا نا تینوں او یار میری سننا شاہ صاحب کہندے نے تینوں شرم نہیں آندی بھائی سن تیرا میں سارے سوال کہندا جی اللہ نے قرآن فرمایا مردے نہیں سن سکتے ادھر قیامت تک نہیں سن سکتے ادھر آ ہوں میں تینوں دسنا بہ جا او بہ نا اے ویکھو اے دا ہن میں آپریشن کرن لگیا جے آپریشن اور کس طرح اے ویکھی ادھر ایک منٹ اوے ادھر ویکھو اللہ نے قرآن فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء فرمایا ایک منٹ سنیا جے اے ہن مولوی صاحب نو میں جواب پہ دینا اینو ایک منٹ دیکھو اللہ نے قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا جو شہید ہو جائے اسے مردہ نہیں کہنا۔ ایک منٹ مردہ زندہ ہوتا ہے۔ اچھا دوسری سنیا جے یہ بات ہے کہ یہ شہید سنتا یا نہیں سنتا؟ اگر یہ حدیث پاک بیٹھ جا میرا پتر بیٹھ جا اے ہن سن ایتھے بیٹھ تواڈے ورگیاں 100 چوڑاں ویکھیاں ایڈی سونی تقریر ہوئی تو وچ کھچا مارنا ہے بکواس کرتے ہیں آ کے تیرے ورگے شکل ویکھو یار دی ادھر دیکھ یار مردے نہیں سنتے نبی پاک نے یہ کیوں فرمایا تھا؟ میرے نبی نے فرمایا احد والے سارے شہید ہیں قیامت تک کے لیے جو ان کو سلام کرے گا یہ سنیں گے بھی جواب بھی دیں گے۔ اور تینوں جھوٹے سے ہی سمجھ آئیے یا نبی پاک نو سمجھ آئیے چبڑا مار دے ہو۔ اور پھر دوسری دلیل بھی سنو صحیح بخاری شریف میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس دن اے مسلم دے اندر بھی ہے جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بدر والے دن آپ سارے کافروں کو مار کے آپ نے گڑے میں ڈالا نا تے نبی پاک نا گڑے تے کھلو کے کہندے ہاں بھئی ابو جہل او دس تیرے نال کی بنیا؟ ہاں بھیا اوے امیہ دس تیرے نال کی بنیا؟ کہ حضرت عمر بن خطاب نے آکھیا یہ تو مر موک گئے نے اسی وڈ چھڑیا تے بھی سن دے نے۔ میرے نبی نے فرمایا ہاں یہ سنتے ہیں۔ اوے اس بدھو نو دسو جھوٹ نو اگر کافر سن سکتا ہے تو میرا داتا بھی سن سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، فیض رضا، فیض محدث اعظم پاکستان۔ اس نے تو پوری کوشش کی تھی محفل کو خراب کرنے کی، لیکن ہر بار کی طرح اس بار بھی مفتی سمر عباس عطاری صاحب نے ان کو جو رگڑا دیا ہے، مرزا کی چیخیں اور اس کے تمام سٹوڈنٹس کی چیخیں آسمان پر جا رہی ہیں اور آگے بھی مزید جائیں گی انشاءاللہ۔ یہ کیا طریقہ ہوا
کہ محفل میں آپ کھڑے ہو کر علماء کے سامنے اس طرح بدتمیزی کے ساتھ سوال کریں۔ ہاں، اگر آپ کو کسی بارے میں علم نہیں تو آپ بڑی محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اپنا سوال عرض کریں، اللہ کے فضل سے آپ کو جواب دیا جائے گا۔ یہ کیا طریقہ ہوا کہ آپ مجمع میں کھڑے ہو کے بدتمیزی کرنا شروع کر دیں؟ یہ جو لوگ بدتمیزی کرتے ہیں ان کا آپریشن مفتی سمر عباس اتاری صاحب ہی کرتے ہیں، اور کمال کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ بات سچ ہے کہ ایک مرتبہ پوری محفل میں شور ہو گیا تھا، لیکن مفتی سمر عباس اتاری صاحب نے اپنے روایتی انداز میں پوری محفل کو اس طرح سنبھالا کہ مزے کو بھی مزہ آ گیا۔ یاد رکھیں، دل جیتنے کے لیے دلیل چاہیے، اور دلیل کے ساتھ ساتھ بندے کا وقار بھی ہونا چاہیے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مفتی سمر عباس اتاری صاحب کو دونوں نعمتوں سے خوب نوازا ہے۔ مفتی صاحب وہ چراغ ہیں جو اندھیروں میں روشنی بانٹتے ہیں، اور فتنوں کے اس دور میں دین کو اس طرح بیان کرتے ہیں جس طرح بیان کرنے کا حق ہوتا ہے۔ ہم مفتی صاحب کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کے علم میں، عمل میں، عمر میں مزید برکت عطا فرمائے۔ فتنوں کے اس دور میں اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو ہر میدان میں سرخ روئی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کی انتھک محنتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے بھی دیں، اچھا سا کمنٹ ضرور کریں۔